میں صبح بھی حضرت جی کہہ رہا تھا یار دوسرے تیسرے دن حضرت جی میں لاہور آتے ہیں اور مجھے داتا صاحب حاضری دوئے کم از کم بھی 3.5 سے 4 سال ہو گئے ہیں. نہ کروے نہیں بے وفائی حضرت جی، نہ توڑو ساریاں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، صرف نبی علیہ السلام کی وجہ سے بچے ہوئے. اگر تم نے ان کا دامن بھی چھوڑ دیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہنا ہے. اتنی بے وفائی نہ کرو یار. چلیو یہاں تے جاؤ نہ وہ پیڑا جی ٹروزل تے شرٹ پا کے کدن سورے بھی اپنے اندر تے جناب تیار ہو کے تے شیو کرا کے جاندے ہو. کی ہوں ساس نے کی کہنا کڑی تے دے چھڑی انہیں. یار خدا کا نام لو، کو کرنے والی باتیں کرو. اللہ کے بندو دیکھ دیکھ کے دل جلتے ہیں یار. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اپنے سارے ٹشن اپنے سارے معاملے ہوں گے. اور بتاؤں صحابہ کا کیا معمول تھا حضور نبی علیہ السلام کے والے سے؟ تفسیر روح البیان میں شیخ نے لکھا ہے، فرماتے 2 صحابی تھے، دونوں کسی سفر پہ تھے. راستے میں ایک موسمی ندی تھی جس کو پار کر کے دونوں نے جانا تھا. ایک صحابی پار کر گئے. جب پار کر گئے نا تو پار کر کے سجے کھبے دیکھتے ہیں دوجا بیلی کوئی بھی نہیں ہے. وہ جب انہوں نے دیکھا تو اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ آواز دے کے کہتے ہیں پاجی آ جو پانی ڈونگا کوئی نہیں دیا ہے. وہ آواز دے کے کہتے ہیں مجھے پتہ ڈونگا کوئی نہیں. وہ پوچھتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ نا اسی ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم ندی میں رکھا تھا میں بھی وہی رکھوں. آج انہوں نے محفل جو ٹوپی بھی سرو پاری ہو گئی کس طرح نعرے مارتے ہو تم؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہاری. میں صبح بھی حضرت جی کہہ رہا تھا یار دوسرے تیسرے دن حضرت جی میں لاہور آتے ہیں اور مجھے داتا صاحب حاضری دوئے کم از کم بھی 3.5 سے 4 سال ہو گئے ہیں. باہروں کو جرس کر کے ٹور جانا، اندر جانے صرف شرم آندی ہے کہ تے اندر آواز ہی نہ آ جائے. اور مصبائی یا کر تھوڑی جی پورا تھان سر تے بنے اپنا اندر بھی تے ویٹ نہ کدیاں ہیں یار. کچھ تو کرو یار، سارے معاملے یار توڑنے لگے ہیں. اسی لیے تو پھر اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر نبی دا جانن والے وچ سونگے شہر مدینے. وہ تھے حضرت مولا مشکل کشا. فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، فرماتے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی ہے. ہاں جی حضرت مولا مشکل کشا جب آپ کی ولادت ہوئی محبوب علیہ السلام مکہ میں نہیں موجود تھے. حضرت جب آپ تشریف لائے گئے حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خبر آپ کو سنائی گئی. آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے. ورز کرتی محمد خوشی کی خبر ہے اللہ نے بیٹا دیا لیکن یہ غم بھی ہے. فرمایا وہ کیا ہے نبینا؟ کیونکہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا مشکل کشا کو اٹھایا آپ نے آنکھیں کھول دی. یہ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک دن، فرمایا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. عرض کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جس دن سے یاد حضور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں دیا پھر ہاتھ کا بھی اتنا حیا کیا کہ اس ہاتھ سے کبھی کسی نجس چیز کو نہیں چھوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شب معراج، وہ جبرائیل امین جو نور ہیں جن کے نور ہونے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے حضرت جی، وہ بھی جا کے عرض کرتے محبوب آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. رہ گئے. محبوب تشریف لے گئے. صوفیہ کہتے ہیں اگر وہاں جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتے نا تو انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب ہمیں سڑ جائیں گا جانا نہ لیجیے. بدلو اپنے آپ کو یار، نہ کرو اس طرح حضرت جی، انہیں نہ کرو حضرت جی. اور چلے ہو میں آپ کو صحیح کہوں گا آج سوکھا سودا جی پتر جنہیں نوجوان بیٹھے جی آج سوکھا سودا جی پتر اوکھے سودے ہو کر گئے، اوکھے سودے ہو کر گئے. تجھ سے کس نے بیٹا مانگا؟ تجھے کسی نے کہا بیٹے کے گلے میں چھری چلا؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا؟ تجھ سے کس نے بھانجا مانگا؟ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت،
عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ سوکھا سودا جی یار کر لو پتر، ٹوپی رکھو سر تے، کم از کم انہوں دی محفل جتے رکھو نا یار۔ میں تمہیں سارے کاکیاں نوں کہوں گا پتر جی سونی کر کے داڑھی رکھو ہے وہ چلے ہو۔ میرے بزرگ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے اوے کاکا ہے کاکھ رکھ لے، وہ کاکا ہے کاکھ رکھ لے۔ وہ کاکا کو کہندے حضرت جی کی ہوئے گا کاکھ رکھیں؟ فرمایا اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ یہ پتر تنوں اس دن پتہ لگنا ہے کاکھ کی سن حضرت جی ہیں، لیکن میں دعا کرانگا اس دن نہ لگے، آج ہی لگ جائے۔ چلو حضرت جی آپس سے بیٹھے دیں سارے، جی تو یہ کہندے ہوتے میں بھائیوں نے کہنا کیمرہ بند کر چھوڑ۔ داڑھی لوان دی وجہ عورت تو علاوہ کچھ ہو رہا ہے؟ آپس سے یار سارے بھائی ہو تسی سارے میرے، کوئی ہے اٹھ کے منہ دسو کو اور وجہ ہے تو گل کریے آپس سے۔ داڑھی لوان دی وجہ سوائے ایک عورت دے کوئی ہو رہا ہے؟ تو میں پھر تینوں پوچھاں گا او بھائی وہ تینوں تو سونا لگنا ہے انہوں نہیں سونا لگنا ہے؟ حضرت جی میں بیوی والا ہوں، میں بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں، میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنے لگا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، او چلیا جنہوں سونا لگن گی تو لوا بیٹھا تھا نا، یہ 4 دن منہ نہ دھوئے ہے تو ہی انہوں ویکھیں کوئی ہے۔ اج کریمہ بند ہو جانا، اج حضرت جی میک اپ دا سامان بند ہو جائے، بڑے بڑے دے پھیر ہاں پتر چہرے بگڑ چکے ہیں۔ وہ تو کریمہ دے میک اپ نے بڑے بھرم رکھے دے جے۔ بھائی آپ سارے نظر کو برحق مانتے ہیں؟ آپ نظر کو برحق مانتے ہیں کہ نظر لگتی ہے؟ بھائی یہاں ایک نظر لگ جاتی ہے، اب وہ عورت جس کے چہرے پر سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں پھر اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ تو میک اپ نے بڑوں بڑوں کے بھرم رکھے ہوئے ہیں۔ آج میک اپ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں تو رے کچھ نہ پتر، بگڑ گئے ہیں چہرے۔ یا ایک نظر پڑے بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، یا ایک نظر لگے ہفتا ہوا بچہ رونا شروع کر دے، یا ایک نظر لگے سارا کچھ۔ وہ کہتے نہیں جو نظر ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر جس عورت کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں پھر اس کا چہرہ، یہ تو کریموں نے، یہ تو فیشل نے، یہ میک اپ نے بڑے بھرم رکھے ہوئے ہیں۔ آج نہ ہو کچھ نہ رہے حضرت جی، اور تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، تو ان کو سونا نہیں لگنا چاہتا جن کے روح انور کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے، جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب ویکھدا کہ تو ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے۔ یار ان کو نہیں سونا لگنا کسی نے، ان کو لگنا سب نے سونا ہے، کسی نے ان کو سونا نہیں لگنا، سارے ان کو سونے لگیں گے، وہ ان کو سونا لگو چلے ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ قرآن ہے جی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ مصر میں قید پڑ گیا، ختم ہو گیا سارا غلہ جو جمع کیا گیا تھا۔ لکھا ہے سارے مصری اکٹھے کیے گئے آپ کے محل کے سامنے، حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے، آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا، یہ حسن یوسف کا عالم تھا۔ لکھا ہے مصریوں کو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگی ہے۔ میاں محمد باغ صاحب کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی، اور چلے ہوش کر تھوڑی، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی ہے۔